حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کیا جانیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہیں؟ ان کا باپ قبیلہ مخدوم کا ایک قابل رشک سردار تھا اور وہ دنیائے عرب کا ایک بڑا معروف سخی تھا۔ لوگ اسے مسافروں کا زاد راہ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ قافلے جب اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا اس کی رفاقت میں سفر کرتے تو اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہ جاتے، اس لیے کہ سب کے اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد کا شمار ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چار سو پھیل گئی۔ قریش غصے میں آ کر ان دونوں کو ایسی دردناک سزائیں دینے لگے جس سے مضبوط چٹانیں بھی لرز جائیں، لیکن ان کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی اور نہ ہی یہ کسی تردد کا شکار ہوئے۔ جب صحابہ کرام مصائب کی چکی میں بری طرح پسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دی۔ ان مہاجرین میں یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے خاوند اپنا معزز گھرانہ اور عالیشان گھر چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی شوہر کو حبشہ کے حکمران نجاشی کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ پھر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے گی کہ جب وہ مرکز نزول وہی مکہ معظمہ بچشم خود دیکھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ یہ تمنا ان کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں مسلسل آنے لگیں کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی قوت میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا۔ قریش کی جانب سے اظہار ثانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مہاجرین نے اطمینان کی سانس لی اور ان میں چند ایک نے مکہ معظمہ واپس جانے کا عزم کر لیا اور کشاں مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان واپس آنے والوں میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کا شوہر بھی شامل تھا، لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے واپس آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جو خبریں ان کے پاس پہنچ رہی تھیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ تھا۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم ڈھانا شروع کر دیے، جس سے مسلمانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مشرکین نے مکہ مکرمہ میں آباد مسلمانوں کو ایسی دردناک سزائیں دیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس اندوناک صورتحال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ تو مہاجرین کے پہلے قافلے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے شوہر نے شمولیت کا ارادہ کیا، لیکن اس دفعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے شوہر کا مکہ سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کر جانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا۔ میرا ننھا بیٹا سلمہ میری گود میں تھا۔ میں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا۔
ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکل بھی نہ پائے تھے کہ میری قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نے اپنی مرضی کو ہم پر ترجیح دی تو اس عورت کو اپنے ہمراہ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے تیرے ساتھ کسی صورت دوسرے ملک جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب میرے سرتاج شوہر کی قوم بنو اسد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھین کر لیے جا رہے ہیں تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہارے قبیلے کی اس عورت کے پاس یہ بچہ نہیں رہنے دیں گے، تم اسے ہمارے قبیلے کے مرد سے زبردستی چھین کر لے کے جا رہے ہو، یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمارا شیرازہ بکھر گیا، شوہر مدینہ روانہ ہو گیا، بیٹے کو بنو عبد الاسد اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے میری قوم بنو مخزوم نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے درمیان پل بھر میں جدائی ڈال دی گئی۔ میں ان روح فرسا صدمات کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ میں غم غلط کرنے کے لیے ہر صبح اس مقام پر جاتی جہاں جدائی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی رہتی اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا۔ میرا یہ حال دیکھ کر اسے مجھ پر رحم آ گیا اور اس وقت جا کر میری قوم کے بڑوں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے؟ آخر اسے ستانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس بیچاری کو چھوڑ دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ان کے دل نرم ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو مدینہ چلی جاؤں اور میرا لخت جگر بنو اسد کے پاس ہی رہے۔ تم ہی بتاؤ میرے غم کی آگ کیسے بجھے گی؟ میری آنکھوں کے آنسو کیسے خشک ہوں گے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاؤں اور اپنے ننھے بیٹے کو مکہ میں رہنے دوں اور اس کے متعلق مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو؟ مجھے اس غم میں مبتلا دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور بنو اسد سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے کہ کہیں کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی تیاری کی، بیٹا گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہو گئی اور سوئے مدینہ اکیلی چل پڑی۔ مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ جب میں مقام تعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے زادِ مسافر کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مدینہ منورہ میں اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا، بخدا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر ہی واپس آؤں گا۔ پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیے۔ اللہ کی قسم میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب یہ ایک منزل طے کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے، پھر دور ہٹ جاتے۔ جب میں نیچے اتر جاتی تو وہ اونٹ پر سے ہودج اتار دیتے اور اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے، پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے۔ جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اس کی نکیل پکڑ کر چل دیتے۔ وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب بنو عمرو بن عوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا، آپ کا خاوند اس بستی میں رہائش پذیر ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں
چلی جائیے یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔ یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہوا۔ اپنے خامند کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر بے شمار واقعات پلک جھپکنے میں گزرنے لگے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابیاں حاصل کر کے واپس آئے۔ غزوہ بدر کے بعد اس میں پیش آنے والے غزوہ احد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات و مصائب کا سامنا کیا۔ اس آزمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے، لیکن اس معرکہ میں انہیں ایک گہرا زخم لگا۔ علاج کرنے سے بظاہر تو وہ مندمل ہو گیا، لیکن اندر سے زخم کچا رہ گیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں، الہی مجھے نعم البدل عطا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ آپ تیمارداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کی آنکھیں بند کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے اور انہیں اس کا نعم البدل عطا کر۔ اے پروردگار عالم، اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراغ اور منور کر دے۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی، تو اس نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں، لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو پا رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال چاروں ناچار انہوں نے دعائیہ کلمات مکمل کیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش آنے والے اس حادثہ پر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوہ عرب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد موجود نہ تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انصار نے سوچا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نصرت ہمارا دینی فرض ہے، اس لیے ایام عدت گزر جانے کے بعد سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی، وہ بھی آپ نے قبول نہ کی۔ پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کی تاکہ ناتواں اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 3 معروضات ہیں۔ ایک تو میں انتہائی غسیل عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں آلدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تیرے غلیظ
ہونے کا تعلق ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیری یہ عادت کافور ہو جائے۔ جہاں تک عمر رسید ہونے کی بات ہے، اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں، اور جو آپ نے عیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اسی لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلے کے یہ ہند نامی عورت صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی نہ رہیں بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ جنت میں روشن کرے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنے اور اسلامی واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔